ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں یا قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ لوگ کب بال اور ناخن نہ کاٹیں، کب تک نہ کاٹیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا پہلا عاشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال، ناخن یا کھال کا کچھ بھی حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، تو میں اس کے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آیا کہ میں اس کی قربانی کروں کہ یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس دودھ دینے والی بکری کی قربانی نہ کریں، اس سے رک جائیں۔ تو پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر آپ ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی جو ہے نا آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں تو پھر جب تک لوگ قربانی نہ کر لیں تو تب تک آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں تو اللہ رب العزت آپ کو قربانی کرنے کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، یہ حدیثیں تھیں جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے شخص کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب یکم ذو الحجہ ہو جائے تو اس دن سے لے کر تو جب تک آپ اپنے جانور کی قربانی نہیں کر لیتے تب تک جو ہے نا آپ جو ہے نا بال اور ناخن اور جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ یکم ذو الحجہ سے لے کر قربانی کے جانور کے ذبح کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ اگر وہ یہ شخص یہ کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر یہ شخص یعنی کہ ناخن یا بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھئی اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر نہیں کاٹے گا ثواب، اگر کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور مسئلہ یہ بتاتا چلوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس نے زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ سے عرصے تک صاف نہیں کیے یا ناخن نہیں کاٹے، یعنی کہ 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، تو بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ بھی وہ ناخن اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرے، کیونکہ اس وقت ان کی زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، ناخن کٹنا یہ واجب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو قربانی کرنے والے شخص ہیں تو پھر اس کے لیے یہ مستحب عمل ہوگا، یعنی کہ ناخن اور بال نہ کاٹنا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، آیا کہ کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو پھر کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ان کو قربانی کرنے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث میں آیا ہے جو شخص قربانی نہیں کرتا، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن وہ قربانی کرنے کی مشابہت رکھتا ہے، دل میں شوق رکھتا ہے کہ ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹتا، جب تک لوگ قربانی نہیں کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔